السلام علیکم. تفتیش نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مختلف مسائل پروگرام میں آپ کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ چیئرمین صاحب جو کہ اب ماشاءاللہ یہاں کے منتخب ہو گئے ہیں. حالانکہ ابھی تک جو ہے نا یعنی یو سی وغیرہ کسی کا نہیں, اس کے باوجود بھی عرصہ دراز سے کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اب بھی کر رہے ہیں. یہ وہ توحیدی محلہ ہے, اگر چند سال پہلے اس کا وزٹ کیا جاتا تو میرے خیال سے شاید حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا تھا. یعنی 50 سال سے تو خود خیر 40 سال سے میں دیکھ رہا تھا. میرا ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر جگہ روڈ بنے ہوئے, اور جہاں تھوڑا تھوڑا ہے وہ سیوریج وغیرہ کا نظام ہے. چیئرمین صاحب سر السلام علیکم. سر جی ماشاءاللہ آپ کام کرتے رہتے ہیں, کیا آپ کے مسئلے لگائیں گے؟ آپ خود بتائیں کہ آگے آپ کے کیا ارادے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ جی کہ آپ مسائل پہ نظر بھی رکھتے ہیں, اور جب حل ہو رہا تھا تو آپ اس کی کوریج بھی کرتے ہیں. بہرحال آپ نے گزشتہ جو ہمارا پیریڈ گزرا ہے اس میں بھی کافی دیکھا, ہمارے جو کام تھے اس کو بھی آپ نے دیکھا, جو ہماری خدمت تھی محنت تھی اس کو بھی دیکھا. یہاں پہ جو جہاں کھڑے ہیں یہ ہماری یو سی صاحب کا 21 اور موجودہ یو سی 2 ہے, اور اس کا وارڈ 3 ہے, یہ توحیدی مل ہے. تو یہ جو روڈ ہے جس پہ ابھی لائن ہم نے ڈالی ہے, یہ 18 انچ کے پائپ ہم نے ڈالے ہیں جو کہ روڈوں پہ ڈلتے ہیں, اور یہ تیسری دفعہ میں اس کو جو ہے نا چینج کر رہا ہوں. سر اس پہ ایک سوال, ابھی میں نے دیکھا کہ 2 گٹر بالکل 1-1 فٹ کے فاصلے سے لائن ہے, آپ نے اس کو مرمت کیوں نہیں کروایا؟ دوسری نئی لائن کی وجہ نہیں مرمت کا نہیں تھا, یہ لائن چوک ہو گئی تھی نا یہاں پہ. یہ جو صاحب کا جو لائن ڈلی ہوئی تھی پرانی, اس میں بھی جو ہے نا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ 3 دفعہ, یہ تیسری دفعہ چینج ہو رہی ہے 5-6-7 سالوں میں. پہلے بھی ہم نے 15 انچ کے لائن اس میں جو ہے نا ڈالے تھے, اور اس کے بعد جو ہے نا یہ بند ہو گئی. اس کے بعد پھر کچھ میرے خیال 20 ایک پیپ ہم نے اس کے اندر ڈالے. کیا وجہ؟ بس کوئی احتیاط بھی نہیں ہے. معاملات اس قسم کے ہیں کہ جو ہم لوگ کیئر نہیں کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں چلو گورنمنٹ نے لائن ڈال کے دے دی ہے, پیسہ ہمارا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے پیسہ ہمارا ہی ہے, لیکن اس کی کیئر کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے نا. بالکل اس کی ہم احتیاط نہیں کرتے ہیں, اس کے اندر جو ہے نا کچرا آ جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر, تو لائن چوک ہو جاتی ہے. ابھی پھر یہ لائن چوک تھی, کافی مسئلہ تھا یہاں پہ لوگوں کو. 2 دفعہ راڈنگ گاڑیاں لے کے آئے یہاں پہ, ان سے صفائی کروائی, لیکن ہوا نہیں وہ کام. اور پھر ابھی جو ہے نا یہ 18 انچ کے لائن جو ہے پائپ ہیں یہ لے کے آئے, یہ روڈوں پہ ڈلتے ہیں, گلیوں میں یہ 18 انچ کی لائنیں نہیں ڈلتی ہیں. تو آج ہم نے الحمدللہ یہ کام مکمل ہونے کو جا رہا ہے, تقریباً آخری مین اور یہاں بن رہے, تو یہ 18 انچ کی لائن ڈالی ہے, اور اس امید کے ساتھ کہ لوگ اس کی تھوڑی سی توجہ رکھیں گے اس کے اوپر, اور اس کی کیئر بھی کریں گے, تاکہ یہ جو ہے نا لوگوں کو پھر مسئلہ نہ ہو. دیکھیں ہم تو لائن میں نے تو کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کیوں کرتے ایسا, لیکن یہ محلے والوں کا کام بھی بنتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ بھئی یہاں پہ کہاں پہ ڈھکنا نہیں ہے, کم ہم ڈھکنا رکھ لیتے ہیں, عارضی طور پہ کچھ اور بندوبست اس کا کر لیتے ہیں, کچرا نہ جائے اس کے اندر. تو یہ جیسا ہمارا اندر کا گھر ہے, اسی طرح باہر جو روڈ ہمارے گھر کے سامنے ہوتا ہے یہ بھی ہمارا گھر کا ایک ایسا ہوتا ہے. اس کی جو ہے نا حفاظت کرنا ہمارا کام ہوتا ہے, ہمارا حق بنتا ہے. ہم صفائی بھی رکھیں, گٹروں کو جو ہے نا محفوظ بنائیں. ایک تو آج کل یہ عذاب ہے کہ وہ جو نشے والے لوگ ہیں وہ تھوڑا ڈھکنے اٹھا کے لے جاتے ہیں, توڑ کے اس میں سے کچھ تھوڑا سا مری ہوتا ہے نکال لیتے ہیں, تو اس کی بڑی ہمیں پریشانی ہے. بہرحال یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا کہ 2 مہینے کی محنت کے بعد یہ پائپ ملے. بڑی مشکل سے یہ پائپ ملے. آپ کو پتہ ہے کہ نہ تو ہم لوگوں نے ابھی حلف اٹھایا ہے اور نہ ہمیں کوئی سسٹم شروع ہوا ہے, لیکن اللہ پاک نے مہربانی کی, کسی کو میں نے محنت ترلے کی ہے سمجھ لیں, اور اس نے جو ہے نا یہ 18 انچ کی پائپ تقریباً 350 فٹ لائن ڈلی ہے. اور اس میں ظاہر ہے ہمارے سب کا اپنا ایک محنت شامل ہوتی ہے. میرے ساتھ میرے یو سی کے وائس چیئرمین بھی کھڑے ہیں, عبداللہ صاحب. وائس چیئرمین صاحب یہاں موجود ہے ماشاءاللہ, قاری عبداللہ صاحب. سر آپ کے کیا وچار ہے؟ آپ آگے کوئی تو وہ لے کے آئے ہوں گے اپنا پروگرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ وقتاً فوقتاً ہمارے علاقے کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں. پورے علاقے کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. علاقے کے مسائل تو لازمی بات ہے, یہ گٹر لائن خراب ہوتے رہیں گے, بھرتے رہیں گے, پھر بنتے رہیں گے. اور ہمارا جو گٹر لائن اس توحیدی محلے کا جو بھی ممتاز بھائی نے جو ہمارے اس یو سی کے سالار ہیں, وہ پچھلے 5-6 سالوں سے جو محنت کر رہے ہیں, اور ہم اسی امید سے انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام نے پیپلز پارٹی سے اتحاد کیا کہ پیپلز پارٹی کے پاس اختیارات ہیں, پاور ہے, اور انشاءاللہ باقی مسائل کو بھی جس طرح سیوریج اور سی سی اور کارپیٹنگ جو بھی روڈز ہیں ان کو جیسے پیپلز پارٹی کے چیئرمین ممتاز تنولی صاحب پی ایس کے صدر ہیں کرتے رہے ہیں, اور آئندہ بھی امید ہے کہ یہ اسی طرح کرتے رہیں گے. اور جب ہمارا ٹاؤن اور سٹی بنے گا تو انشاءاللہ مل کر ہمارے کام مشاورت سے علاقے میں ہوتے رہیں گے.
اور جہاں تک توحیدی محلے کے سیوریج کا مسئلہ ہے، یہ 1-2 سالوں کے اندر ممتاز بھائی کا میں کیسے شکریہ ادا کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. یہ تیسری مرتبہ یہ سیوریج ڈال رہے ہیں، اور یہ روڈ بھی تقریباً 3000 فٹ لمبا روڈ ہے، اور اس کا جو ہے اس کو بنانا 35-40 سال کے بعد یہ روڈ بنا ہے. بڑی بات ہے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، اب اس کے بعد یہ روڈ بنا ہے، جبکہ ہمارے پوتے ہیں ابھی. اور یہ سیوریج لائن کا جو مسئلہ ہے بنیادی، وہ صرف اور صرف ہمارے علاقے میں ایک باڑہ ہے، اس کا جو ہے باڑے کی وجہ سے جو گوبر ہے، اس گوبر کو جب تک بند نہیں کیا جائے گا یہ سیوریج لائن پھر خراب ہوگا. علاقے کے لوگ بہت اس سے زیادہ پریشان تھے، اور اللہ کرے کہ وہ گوبر کا سسٹم بند ہو جائے، اور آئندہ یہ جو ہے ہمارا سیوریج لائن 18 کا، یہ میں سمجھتا ہوں 10-15 سال تک کافی ہے، لیکن یہ 2-4 مہینے بھی مشکل سے چلے اگر گوبر چلتا رہا. گوبر بند ہو تو یہ 10 سال تک نہیں چل جائے گا، اور اگر گوبر چلا تو 2 مہینے بھی یہ مشکل سے چلے گا. تو میں اپنے اس بھائی سے جس کا یہاں باڑہ ہے، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ہمارے علاقے کے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ اتنے لوگ پریشان ہیں، پڑوسی پریشان ہیں، مسلمان پریشان ہیں، مہربانی کر کے آپ اپنے باڑے کا انتظام کہیں ایسی جگہ کر لیں جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو. یہ علاقہ بہت تکلیف میں ہے، 2 سال میں یہ تیسری دفعہ سیوریج لائن ڈالا جا رہا ہے، خرچہ ہو رہا ہے، پھر کب تک ڈالتے رہیں گے. بہرحال اللہ پاک ممتاز بھائی کو جزائے خیر دے. انہوں نے کوششوں سے، پیپلز پارٹی کی محنت سے، ان کی اعلیٰ قیادت علی احمد صاحب اور لیاقت اسکانی صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خاص طور پر ممتاز بھائی کا کہ اصل مین کردار اس کا ہے کہ جو کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. اور باقی جو ہمارا بنیادی جو مسئلہ ہے وہ پانی کا ہے، اور ہمارا اتحاد ہی اسی بنیاد پہ ہوا ہے پانی کے مسئلے پر. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کے اندر ممتاز تنولی صاحب یہ ہمارے پانی کے مسئلے کو بھی انشاءاللہ جلد سے جلد حل کریں گے، اور کوشش بھی کر رہے ہیں. ویلکم سر، آپ یہاں کونسلر ہوئے ہیں، آپ کیا کہو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ جو آئے اور جو علاقے کے مسائل ہیں ان پہ روشنی ڈالی. الحمدللہ ممتاز تنولی صاحب جو ہے وہ پہلے بھی یہاں نمائندگی کر چکے ہیں، اور انہوں نے بہترین یہاں خدمات انجام دی ہیں. اور اس ٹائم ابھی ہمارے ساتھ ہمارے وائس چیئرمین جناب عبداللہ صاحب بھی موجود ہیں، استاد عبداللہ صاحب، اور یہ بھی کافی ٹائم پہلے یہاں کونسلر رہ چکے ہیں. اور ہمیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ دونوں مطلب پہلے سے ہی رواں ہوئے ہیں اور سارے سسٹم کو سمجھتے ہیں، تجربے کار ہیں. ہماری یہ خوش قسمتی ہے. اور یہ لوگ جو ہیں یہاں پہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو فی الفور جو ہے اس پہ یہ ایکشن لیتے ہیں، اور جو ہمارے لوگ ہیں یہاں ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرتے ہیں، اور ہم مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں اور فوراً اس پہ کام ہو جاتا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ دونوں ماشاءاللہ بہترین جو ہے یہ ہماری یوسی کے اندر جو ہے اچھی ٹیم ہے، ماشاءاللہ اچھی ٹیم ہے. اور باقی جو ہمارے یہاں پہ مسائل ہے ان پہ بھی انشاءاللہ جب اختیار ہوں گے تو مل کے بیٹھ کے مشاورت سے انشاءاللہ کام ہوتے رہیں گے. شکر ہے. جیسے کہ ماشاءاللہ سے ایک بہترین خوبصورت ٹیم ہے. اللہ کرے کہ آگے جا کے بھی اچھی ٹیم اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا آگے عمر دے، صحت دے، تو انشاءاللہ آگے بھی اس یوسی میں کام ہوگا، سوائے جو ہے نا رحیم شاہ کالونی کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم شاہ کالونی کا بھی کوئی جو ہے نا نصیب جو ہے نا جگہ دے. مزید ایسے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے گا. تفتیش نیوز سے انشاء.